السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت آزاد خیال لڑکی تھی۔ میری زندگی میں 3 لڑکے آئے اور تینوں ہی مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر دھوکہ دے کر چلے گئے۔ میں اپنے محلے میں بری طرح بدنام ہو چکی تھی۔ میرے والدین نے لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر میری زبردستی شادی کروا دی۔ شادی کی رات جیسے ہی میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا والدین نہایت ایماندار اور کھلے ذہن کے تھے۔ اسکول کی تقریبات میں حصہ لینے سے منع نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے ہم کو اچھا کھلایا پہنایا، جس چیز کی خواہش کی پوری ہوئی، کسی قسم کی کوئی حسرت نہ رہی، تو طبیعت میں اطمینان آ گیا۔ اسکول میں ایک لڑکا زبیر نام کا تھا۔ اس کا گھر ہمارے پڑوس میں تھا۔ دل اور ہمدرد قسم کا تھا۔ جب بھی باہر نکلتی محلے کے چند بدماش لڑکے آوازیں کستے یا چھیڑنے کی کوشش کرتے تو زبیر جو قریبی کہیں موجود ہوتا باہر آ جاتا اور ان لڑکوں سے جھگڑ پڑتا، ان کی بے عزتی کر دیتا۔ 2-4 بار جب اسی طرح ہوا تو دل میں زبیر کی قدر و قیمت بڑھ گئی۔ ہوتے ہوتے اس ہمدردی نے دوستی کا روپ دھار لیا، لیکن ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہ تھا کہ لڑکوں سے دوستی کی جا سکتی، کیونکہ اس قسم کی دوستی کو نبھانا مشکل تھا۔ سو میں نے قدم آگے نہ بڑھایا، بس دل ہی دل میں زبیر کا احترام کرتی اور اس کو یاد کرتی تھی۔ ایک روز لبنہ نے زبیر کا نمبر دیا کہ ذرا اس سے بات کر لو، منتیں کر رہا ہے کہ نمبر پہنچا دو۔ میں نے 2 روز تک بات نہ کی تو وہ بولی تم کو نمبر دیا تھا، اس بار بات کیوں نہ کی؟ زبیر بیمار ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ سہیلیاں ہی زندگی میں انقلاب لاتی ہیں، کبھی کامیابی تو کبھی تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہے۔ جب لبنہ نے کہا کہ زبیر بیمار ہے تو میں فکر مند ہو گئی اور بے اختیار فون ملا لیا۔ یوں نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے بات ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ میں نے لبنہ کو نمبر نہیں دیا تھا کیونکہ تمہارے گھر کے ماحول کو جانتا ہوں، یہ کام اس نے خود کیا ہے، میں بیمار بھی نہیں ہوں۔ بہرحال تم نے فون کیا تو مجھے خوشی ہوئی ہے، اور اب تم مجھے فون کرتی رہا کرو تاکہ خیریت معلوم ہوتی رہے۔ پھر میں امی سے چوری چھپے فون کرنے لگی، لیکن ایک دن انہیں پتہ چل گیا کہ میں فون پر کسی لڑکے سے باتیں کرتی ہوں۔ انہوں نے نگرانی شروع کر دی اور فون کرنے سے منع کر دیا۔ تبھی ایک روز لبنہ آئی اور کہا کہ زبیر بہت پریشان ہے۔ اس نے پوچھا ہے کہ تم فون کیوں نہیں کرتی؟ خیریت تو ہے، امی کو پتہ چل گیا ہے۔ وہ فون تالے میں رکھتی ہیں، میں نے بتایا۔ لبنہ زبیر کے پڑوس میں رہتی تھی۔ میں اس کو پیغام دینے لگی، یہ اس کے اور میرے درمیان وہ رابطہ بن گئی۔ وہ مخلص نظر آتی تھی صرف اپنے باتوں کی وجہ سے، لیکن دل سے مخلص نہ تھی۔ میں اس کو قابل اعتماد سمجھتی تھی۔ یہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کتنی منافق ہے۔ پہلے پہل وہ اچھی بنی رہی اور پھر رفتہ رفتہ میرے اور زبیر کے درمیان دیوار کی طرح حائل ہو گئی۔ ایک دن امی نے لبنہ اور میری باتیں سن لی، انہوں نے جوتا اٹھا لیا اور خوب مارا۔ لبنہ سہم گئی۔ بہرحال اس بات کا اس نے فائدہ اٹھایا، ہمارے ہاں آنا چھوڑ دیا۔ زبیر سے خوب دوستی ہوگی، مجھے کانوں کان خبر نہ ہوئی، اور لبنہ نے میرے خلاف باتیں کر کے مجھ کو خوب بدنام اور سب کو بدظن کر دیا۔ جب اس کی سہیلی رافیہ نے مجھے بتایا کہ لبنہ تمہارے بارے میں ہر قسم سے کیا کہتی پھرتی ہے، مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے موقع ملتے ہی زبیر کو فون کیا کہ اس کو یہ سب بتاؤں، مگر اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ لبنہ غلط نہیں کہتی، تم واقعی بری لڑکی ہو، سب ہی تو گلی محلے کے لڑکے تم کو چھیڑتے تھے، وہ لبنہ یا کسی لڑکی کو کیوں نہیں چھیڑتے؟ جب لڑکی خراب ہوتی ہے تب ہی خراب لڑکے اس کے پیچھے پڑتے ہیں ایسے۔ تو میرا دل پھٹنے لگا۔ وہ شخص جو مجھ کو محلے کی سب سے اچھی لڑکی سمجھتا تھا وہی آج سب سے بری کہہ رہا تھا۔ اف میرے خدایا، کیا لوگ اتنی جلدی دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو پھر اعتبار کس کا؟ ایک اجنبی میرے دل سے نکل گئی۔ عہد کیا کہ خود کو مٹا دوں گی، کلیجے پر پتھر رکھ کے سر رکھ لوں گی، مگر اب کسی سے دوستی کا خیال بھی دل میں نہ لاؤں گی۔ بس ایک دوستی ہی کافی ہو گئی تھی۔
کم سنی میں اگر کوئی اچھا لگے تو دل اور ذہن میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ یہ زخم ایسے ہوتے ہیں کہ گو پھر کبھی بڑھتے ہی نہیں۔ اسے جتنا بلانا چاہے نہ بلا سکی۔ کاہل دل کامل رہا۔ اب لبنہ مجھے زہر لگتی تھی، میری کلاس فیلو تھی، مگر اس کے ساتھ بات کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ وہ ابھی جب کلاس میں آتی دور بیٹھتی، مگر زیر لب مسکراتی تھی۔ میٹرک کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئی۔ کہتے ہیں عورت پہلی محبت کو بھلانے کے لیے دوسری محبت میں بھی پہلی محبت کے آثار تلاش کرتی ہے، مگر میں نے زبیر کی بے وفائی کو ایسے دل سے لگا لیا کہ بیمار پڑ گئی۔ انہی دنوں میٹرک کا رزلٹ آ گیا اور میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی۔ ماں باپ نے مجھے اداس دیکھا، بہت سمجھایا کہ زندگی کی حقیقتوں کو سمجھو اور اپنے مستقبل کے متعلق سوچو۔ اسی دوران میرے تایا زاد ذیشان نے LLB کر لیا۔ مجھ کو بچپن سے پسند کرتا تھا، اس کا رشتہ میرے لیے آیا، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ میرا دل زبیر کو یاد کر کے روتا رہتا تھا۔ میں بری لڑکی نہیں تھی، محنتی بھی بہت تھی، زبیر سے شدید محبت کی تھی، پھر میں مجرم بن گئی۔ محض لبنہ کی وجہ سے جب کالج میں قدم رکھا تو کچھ دل بہل گیا۔ ایک سال تو آرام سے گزر گیا، مگر دوسرے ہی سال میری زندگی میں عجیب موڑ آیا۔ میں ان میں انگریزی میں چل نہ پا رہی تھی۔ روز امی ابو سے کہتی کہ مجھ کو ٹیوشن لگا دیں ورنہ فیل ہو جاؤں گی۔ تب انہوں نے اکیڈمی میں داخلے کے لیے اجازت دے دی۔ یہاں کا ماحول کھلا تھا، مگر میں اپنے کسی کلاس فیلو سے فری نہ تھی۔ بس ضرورت کے تحت بات کر لیا کرتی تھی، مگر ایک لڑکا تھا جو مجھ سے بات کرنے کے لیے کوشاں رہتا تھا۔ اتفاق یہ کہ وہ زبیر کا ہم شکل تھا اور بولنے کا انداز بھی بالکل اس جیسا تھا، اسی لیے میری نظر بار بار اس کے چہرے کی طرف اٹھتی تھی۔ اس کو گٹار بجانے کا شوق تھا اور میں نے پیانو سیکھا تھا۔ ہماری دلچسپی مشترک تھی، میں اس کی باتوں کا جواب دینے لگی۔ ہماری اکثر بریک میں موسیقی پر بات ہونے لگی، یوں آہستہ آہستہ ہماری دوستی ہو گئی۔ ہم بہت خوش تھے۔ شاہ زین نے اپنی ماں سے بھی مجھے ملوا دیا اور وعدہ کیا کہ وہ اپنی ماں کو رشتے کی بات کرنے ضرور بھیجے گا۔ وہ ایک سیدھی سادی سچی دوستی کی ابتدا تھی، جس میں شاہ زین کی طرف سے شادی کا تصور بہت واضح تھا۔ اس کے والد امریکہ میں تھے، وہ ایک لائق آدمی تھے، بہت اچھا ان کا بزنس تھا اور کافی رقم اپنی فیملی کو بھجواتے رہتے تھے۔ شاہ زین پرسکون ماحول کا پرویدہ اور مثبت سوچوں کا حامی لڑکا تھا، کافی خوش مزاج تھا۔ تب ہی ہمارے 2 سال ایک خوشگوار تعلق کے ساتھ گزر گیا اور وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ اب میں BA میں تھی اور شہر کے بہترین کالج میں پڑھ رہی تھی۔ میں نے BA اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ اچانک ایک دن شاہ زین نے مجھ کو ایک بری خبر سنا دی، جو اس کے لیے اچھی تھی کہ وہ اسکالرشپ پر پڑھنے بیرون ملک جا رہا تھا۔ اس خبر سے میرا پریشان ہونا لازمی تھا، کیونکہ زبیر کی یاد کی تاخیر نے میرا سانس بند کیا ہوا تھا، ایسے جس کے عالم میں شاہ زین کا ساتھ ایک خوشگوار جھونکے کی مانند تھا۔ اس کی دوستی میں نے زبیر کو بلا دیا تھا شاید، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی ایک روز مجھ سے دور چلا جائے گا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ خط لکھے گا، فون بھی کرے گا۔ میں نے امی کو اس کے متعلق بتا دیا کہ وہ اپنی والدہ کو رشتے کے لیے بھیجے گا، مگر وہ تو چلا گیا اور میں منہ دیکھتی رہ گئی۔ شروع میں بے شک اس نے مجھ کو نہیں بلایا اور اپنے وعدے پر قائم رہا، باقاعدگی سے خط لکھتا رہا، فون بھی کرتا تھا، لیکن پھر اس کے خط کم ہونے لگے، فون بھی کم ہوتے جا رہے تھے۔ ان دنوں میں سخت مضطرب تھی اور کسی نئے دکھ سے، آشنائی کے خوف سے ڈری رہتی تھی۔ پھر وہ دن آ ہی گیا جب اس نے مجھے ایک آخری خط لکھا، جس میں التجا تھی کہ تم مجھے بھول جاؤ، میری بہت مجبوریاں ہیں اور میں تم کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ میں طویل عرصے تک پاکستان نہیں آ سکوں گا اور تم سے شادی بھی اب نہ ہو سکے گی، لہٰذا میرا انتظار مت کرنا اور مجھے معاف کر دینا۔ میں نے تو زندگی بھر اس کا انتظار کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اس کی خاطر بہت سے رشتہ داروں کو ناراض کیا جو مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، میرے لیے خودکشی کرنے کو تیار تھے۔ ماں باپ الگ ناراض تھے کہ میں اتنی اچھی رشتوں سے انکار کر دیتی تھی، اور یہ کہ جانے میں کون سی خوابوں کی دنیا میں رہتی تھی۔ ایسے کرتے ہی میرے ان گنت رشتے آنے لگے، ہر رشتے پر والدین کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتے۔
ظاہر ہے سبھی والدین چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کسی اچھی فیملی میں بیاہی جائے اور ان کے کندھوں سے اس کا بوجھ اتر جائے، جس بوجھ سے ماں باپ کی راتوں کی نیند بھی حرام ہو جاتی ہے۔ میں لیکن بہت دکھی تھی، لگتا تھا کہ شاید اب میری خوشی کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں۔ جن دنوں بی اے کے امتحانات دے رہی تھی، میں شام کو کمپیوٹر کالج جوائن کر لیا کیونکہ مجھے اس میں دلچسپی تھی۔ کالج میں ہمارا ایک گروپ بن گیا اور اس گروپ کے ایک لڑکے نے میری اداسی کی وجہ دریافت کی۔ میں نے ٹال دیا، وہ باز نہ آیا، روز ہی سوال کرنے لگا۔ احسن کے انداز گفتگو میں اس قدر اپنائیت ہوتی تھی کہ ایک دن بالآخر مجھے اس کو اپنی ساری کہانی سنانا پڑی۔ اس نے نہایت ہمدردی سے میری کہانی کو سنا۔ اب وہ میرا بے حد خیال رکھنے لگا۔ جب میں کلاس میں ہوتی اس کی ساری توجہ مجھ پر رہتی۔ لگتا تھا کہ اس کی زندگی مجھ سے جڑ گئی ہے، خدا نے میری قسمت ہی ایسی بنائی تھی۔ جب میں اس کی توجہ سے متاثر ہونے لگی تو اس نے مجھے فون کیا کہ ابھی تم کو ایک اور فون آئے گا، وہ سن لینا۔ میں خوش تھی کہ شاید احسن کے گھر والوں کا ہوگا اور میری بے کیفیت زندگی کے دن تمام ہو جائیں گے، مگر وہ احسن کے ایک دوست کا تھا جس نے مجھے پہلے سلام کیا اور احسن کے بارے میں بتایا کہ وہ پڑھنے کے لیے آیا ہے اور پڑھ کر چلا جائے گا۔ اب اس کے خیال میں اپنا قیمتی وقت برباد نہ کریں۔ آپ کون ہیں اور ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس سوال پر اس نے کہا کہ بات تھی کہ جب آپ کو اداس دیکھا تو ہم سب دوستوں میں شرط لگی کہ کون اس لڑکی سے بات کرے گا اور اس کو اپنا بنائے گا۔ تو احسن نے کہا تھا کہ 3 ماہ لگیں گے، مگر احسن یہ شرط جیت گیا، یعنی اس نے آپ کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ امی ابو فوراً اٹھا کر ہسپتال لے گئے، جہاں 2 دن میں گمسم رہی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے، مگر گھر آ کر بہت روئی کہ آخر یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے۔ پھر میں نے ہر کسی سے کلام کرنا چھوڑ دیا، مجھ کو چپ لگ گئی، میں ذہنی مریضہ ہو گئی۔ کوئی بات کرتا جواب نہ دیتی، لیکن اکیلے میں خود سے باتیں کرتی۔ لوگ مجھے اچھے نہ لگتے تھے، بس اپنی ہی دنیا میں رہنے لگی تھی۔ ذہن میں ایک ہی سوال ابھرتا تھا، آخر کیوں ہمیشہ میں ہی ٹھکرائی جاتی ہوں جبکہ میں بری لڑکی نہیں ہوں؟ اس سوال کا جواب میں ڈھونڈ نہیں پاتی تھی۔ شاید اس وجہ سے میں ذہنی مریضہ ہو گئی، لگتا تھا جینے کی آس ختم ہو گئی ہے، مرد ذات کا اعتبار ختم ہو گیا تھا۔ زبیر سے ملے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے۔ یہ میری زندگی میں پہلی بار کا پہلا خنک جھونکا تھا۔ اس کے پیار کی خنکی کو آج بھی میرا دل محسوس کرتا تھا۔ امی ابو میری حالت پر ترس کرتے تھے، سخت پریشان رہتے تھے۔ کبھی کبھی ان کی پریشانی محسوس کر کے مجھ کو شدید دکھ بھی ہوتا۔ پھر آخر میرا ایک رشتہ آیا، لڑکا بہت خوبصورت، اپنا بزنس کرتا، اور یہ لوگ بڑی چاہت سے آئے تھے۔ ان لوگوں نے اس قدر اصرار کیا کہ والدین انکار نہ کر سکے اور مجھ سے پوچھے بغیر ہی شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ تو میں حواس باختہ سی گھر میں پھرنے لگی۔ میری ماں نے مجھے لڑکے کو دیکھنے کے بارے میں کہا، مگر میں نے دیکھنے سے منع کیا، تو وہ نکاح نامہ سائن کروانے کے لیے لائے اور میں نے والدین کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے خاموشی سے سائن کر دیے کہ مرد ذات میرے لیے سب ایک جیسے تھے، جو لڑکی کو بس کچھ دنوں کے لیے اپنا بناتے اور پھر راستہ بدلتے یا پھر بلا دیتے تھے۔ نکاح کے بعد رخصتی کی گھڑی آ گئی، ایک زندہ لاش کو اٹھا کر ڈولی میں ڈال دیا گیا۔ یوں میں پیا گھر چلی گئی۔ شادی کی پہلی رات مجھ پہ بہت بھاری تھی۔ 2 اجنبی ہاتھوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو خوف سے میں نے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ لمحات کے بعد آہستہ آہستہ میں نے آنکھیں کھولی تو ایک شناسا صورت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ یہ واقعی زبیر ہے یا میرا وہم۔ کیا اس کا تصور ایسا پختہ ہو چکا ہے کہ ہر صورت میں مجھ کو زبیر کی صورت نظر آتی ہے؟ یہ سوچتے ہوئے میرا خون تیزی سے گردش کرنے لگا، اور جب زبیر نے میری انگلی میں منہ دکھائی، وہی انگوٹھی پہنائی جو کبھی میں نے اس کو تحفے کے طور پر دی تھی، تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بڑی مشکل سے میں نے نگاہیں اوپر اٹھائی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے کیونکہ میرے سامنے میرا زبیر ہی تھا، وہ جو حقیقت کے روپ میں میرے خوابوں کی تعبیر تھا اور جس کے تصور میں میں سائے کے پیچھے بھاگتی رہی۔ تو کیا آج واقعی میرا حقیقی ہم سفر بن گیا تھا؟
جو میری پہلی محبت تھا۔ تم نے اتنے سال مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے شکوہ کیا، مجھ کو بلا دیا اور بھول جانے کو کہا تھا۔ کیوں آخر کیوں؟ ان سوالوں کا جواب بعد میں دوں گا۔ زبیر بولے، تمہارے ساتھ کیا ہوا ہوگا جتنا میرے ساتھ ہوا ہے، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ تم کیا جانو غیر ملک جا کر ہم پاکستانیوں کو کتنے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اتنے سخت دن ہوتے ہیں کہ محبوب تو کیا، ماں باپ بہن بھائی دوست سبھی کو بلانا پڑ جاتا ہے۔ میرے دوست تم پر نظر رکھتے تھے، میں ان سے رابطے میں رہتا تھا۔ تو میرے لیے بنی تھی، خدا سے دعا کرتا تھا کہ تمہاری کسی اور سے شادی نہ ہو اور پھر تم مجھے مل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی۔ میں اپنے حالات سے اس دوران لڑتا رہا۔ آج خدا نے کامیابی عطا کی ہے، دولت، اور تم کو بھی مجھے بخش دیا ہے، جو میری زندگی کی سب سے بڑی دولت تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے تعلیم مکمل کی اور اس کے بعد وہاں بزنس کیا، ملازمت بھی کی۔ آج میں خدا کے فضل سے ایک اعلیٰ مقام پر ہوں۔ نہیں بتائیں گے کیونکہ تم ہر رشتے سے انکار کر دیتی ہو۔ اور لبنہ، اس کا کیا بنا؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے مجھ کو بدظن کرنے کی کوشش ضرور کی تھی، لیکن میں دل سے بدظن نہ ہو سکا۔ تاہم لبنہ کو اس کے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ شادی کے 2 سال بعد اس کو طلاق ہو گئی تھی اور اب وہ گھر بیٹھی ہے۔ آج میں زبیر کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں، 2 بچوں کی ماں ہوں۔ زبیر مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میری ہر لڑکی سے یہی گزارش ہے کہ کبھی بھی کسی پر اعتماد نہ کریں، وہی کریں جو ماں باپ کہتے ہیں، کیونکہ جو ماں باپ سوچتے ہیں وہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ شکریہ۔